بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حالت دوستو؟ سب خیر خیریت ٹھیک ٹھاک؟ تابع داری اور فرما برداری کسی کی بھی کی جائے اور دل سے کی جائے تو وہ رنگ لاتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے سنا کہ فلاں جگہ پہ فلاں جھونپڑی میں ایک بندہ رہتا ہے اور اس کے پاس سونا بنانے کا ہنر ہے۔ اس بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھجوایا کہ جاؤ جا کر اس کو لے آؤ۔ وہ سپاہی وہ اس کو لے آئے تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں سونا بنانے کا ہنر آتا ہے اور ہمیں بھی سکھاؤ۔ وہ مکر گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سونا بنانے کا ہنر نہیں آتا۔ بار بار اصرار کرنے کے بعد وہ نہ مانا، بلکہ اس کی پٹائی بھی کی گئی، پھر بھی وہ نہ مانا۔ بادشاہ نے یہ ٹھان لیا کہ میں نے اس سے سونا بنانے کا ہنر ہر حال میں معلوم کرنا ہے۔ اس کو چھوڑ دیا گیا، وہ اپنی جھونپڑی میں واپس چلا گیا۔ 1-2 ماہ کے بعد بادشاہ پھر اس کے پاس اپنا بھیس بدل کر گیا، فقیر سا بن کر گیا اور اس سے کہا کہ مجھے آپ صرف روٹی وغیرہ دے دیا کریں اور میں نے صرف اور صرف آپ کی خدمت کرنی ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد بادشاہ نے اس کی خدمت کرنا شروع کر دی، تابع داری کرنا شروع کر دی۔ اتنی تابع داری کی کہ وہ بندہ مجبور ہو گیا، کہ اس کو کہنے پر مجبور ہو گیا کہ مجھے سونا بنانے کا ہنر آتا ہے تو تم سیکھ لو، زندگی میں کسی ٹائم کام آئے گا۔ تو اس نے کہا جی میں نے کیا کرنا ہے، میں صرف آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، بس اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پھر بھی اس بندے نے اس کو بار بار یہ کہہ کر علم دے ہی دیا کہ یہ علم سیکھ لو، یہ ہنر سیکھ لو، کسی دن زندگی میں کام آئے گا۔ وہ ہنر سیکھ لیا اس نے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ جو تھا وہ غائب ہو گیا اور وہ اپنی رعایا کے پاس چلا گیا ادھر۔ جب وہ ادھر چلا گیا تو اس نے اس شخص کو دوبارہ بلایا اور اس نے کہا کہ میں وہی شخص ہوں جو تمہارے پاس سونا بنانے کا ہنر سیکھ کر آیا ہے۔ اس نے پہچان لیا تو اس نے کہا کہ تم نے اس وقت کیوں نہیں بتایا جب ہم نے بڑے آرام سے پوچھا، پھر اس کے بعد پٹائی بھی کی۔ اس نے کہا کہ تم نے پٹائی بھی کی اور وہ مجھے بار بار اصرار بھی کیا لیکن میں نے نہیں بتایا۔ یہ ساری بات تابع داری اور فرما برداری کی تھی، اس لیے میں نے وہ سارا ہنر بتا دیا۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ملازموں کو کہا کہ یہ ہیرا دیوار پر مارو اور مار کر توڑ دو۔ ایک ملازم کو کہا، اس نے انکار کر دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو ہیرا بہت قیمتی ہے، میں اس کو نہیں توڑوں گا۔ دوسرے ملازم کو کہا، تیسرے ملازم کو کہا، سارے ملازموں نے یہی کہا کہ یہ ہیرا بہت قیمتی ہے، ہم نہیں توڑیں گے۔ بالآخر ایک اس کا ملازم تھا جس کا نام ایاز تھا، وہ کافی فرما بردار اور تابع دار شاگرد تھا، ملازم تھا۔ اس نے اس سے کہا کہ یہ جو ہیرا ہے یہ دیوار پر دے مارو اور توڑ دو۔ اس نے اٹھایا نیچے اور جلدی دیوار پر دے مارا، توڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا اور بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ ہیرا تو بہت قیمتی تھا، تم نے کیوں جلدی توڑ دیا؟ اس نے کہا کہ یہ بادشاہ کا حکم تھا، آرڈر تھا اور میں حکم اور آرڈر کا پابند تھا اور فرما برداری کرنا تھی، اس لیے میں نے یہ ہیرا توڑ دیا۔ اپنے والدین کی فرما برداری اگر کی جائے تو پھر کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور بندہ بھی خوش ہوتا ہے اور والدین بھی خوش ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا سنا ہے کہ جو بچہ نافرمان ہو، والدین اس کو بعض اوقات آنکھ بھی کر دیتے ہیں، اور جو بچہ زیادہ فرما بردار ہو اس کو دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر یہ تو تھا لوگوں کے ساتھ تابع داری اور والدین کے ساتھ تابع داری، یہی اگر تابع داری ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کریں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کریں اور ان کے جو ہیں ان کے بتائے ہوئے اسلام کے اصولوں پر عمل کریں تو کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تابع داری کی جائے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کی جائے
تو کیا وہ ہمیں نہ نوازیں گے؟ کیا وہ خوش نہ ہوں گے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمیں لہٰذا اللہ تعالیٰ کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور اگر یہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے، اسلام کے اصولوں کے مطابق چلیں گے، تو دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے۔ السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے، لائک کیجئے اور کمنٹس کو میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔